بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ویلاگ پاکستان کے ان نام نہاد انقلابیوں کے نام ہے جن کے سر میں پشتوں سے انقلاب کا سودا سمایا ہوا ہے، اور پھر وہ آس پاس کے ملکوں میں انقلاب دیکھتے ہیں، پھر اپنے ملک میں کسی قسم کی کوئی ہلچل نظر نہیں آتی تو ان کے دل میں بہت ملال ہوتا ہے، اور ان کو رہ رہ کے انگڑائیاں اٹھتی ہیں کہ آیا ہمارے ملک میں انقلاب کیوں نہیں آتا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے کہ بھائی وقت کے یزید کے خلاف بول کے دکھاؤ۔ اگر ان سے اسی وقت پوچھا جائے کہ بھائی وقت کا یزید ہے کون، تو وہ وقت کا یزید پھر تلاش کرنے لگ جائیں گے۔ اور اگر ان سے یہ بولا جائے کہ نام لے کے شخص معین کا نام لے کر کسی وقت کے یزید کو آن ایئر کیمرے پہ آ کے للکارو ذرا، عوام کا خون گرم کرنے والے، تو اتنی ہمت بھی ان کے اندر نہیں ہوگی۔ لیکن پوسٹیں ڈالنا، آپس کی گپ شپ کی محفلوں کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا، لوگوں کا ذہن خراب کرنا، اور اس کو پھر یہ اپنی انقلاب کی ناکام کوشش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شرمندہ تعبیر کرنا، یہ ان کا ایک محبوب مشغلہ ہے۔ انقلاب ہے کیا چیز؟ اگر آپ کے پاس، آپ کو معلوم ہے کہ بھائی میرے پاس اتنی مقدور بھر طاقت ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے میں ٹکرا سکوں گا تو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا، ظن غالب نہیں ہے، اور گمان غالب یہی ہے کہ آخر میں نقصان اپنا ہی ہوگا، پھیٹی اپنی لگے گی، تو میرے بھائی یہ بتاؤ یہ انقلاب نہیں ہوگا، پھر یہ انتشار ہوگا۔ اور پھر ہمارے ملک کے انقلابیوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ انقلاب لانا کس کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ آپ حکومتوں کو دیکھ لیں، اگر کوئی حکومت میرے پسند کی آ گئی تو میں بولوں گا نہیں، جو حکومت آئی ہے نا یہ بڑی بہترین حکومت ہے، اور آئے دن یہاں پر تو حکومتیں بدلتی رہتی ہیں ہر 2-3 سال میں۔ اب 2-3 سال میں حکومت بدلے گی تو جو اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائے گا وہ حسین بن جائے گا، جو حکومت میں آ جائے گا وہ یزید، وہ جو اپوزیشن میں بیٹھ جائے گا وہ حسین بن جائے گا، اور جو حکومت میں آ جائے گا وہ یزید بن جائے گا۔ اور جب اس کا الٹا ہو جائے گا، وہ حکومت والا اپوزیشن میں چلے جائے گا، وہ اپوزیشن والا واپس حکومت اور میں آ جائے گا، برسر اقتدار آ جائے گا، تو پھر یہ معاملہ بھی اسی طرح الٹ ہو جائے گا۔ یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ یزید اور حسین بھی یہاں پہ بدلتے رہتے ہیں، تو نہ کوئی یہاں پہ بھائی یزید ہے اور نہ کوئی یہاں پہ بھائی حسین ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو پہلے مسلمان کر لو، اور پھر آپ یہاں پہ کم سے کم فرقہ واریت ختم کر دو، یہاں پہ جو طبقاتی فرق ہے اس کو ختم کر دو، یہاں پہ جو قوموں اور نسلوں کے اندر مسلمان ہیں ان کو پہلے، میں بولتا ہوں اسلام کے اوپر نہیں لاؤ، کم سے کم لوگ اپنے آپ کو پاکستانی تو بولنے لگے۔ کوئی اپنے آپ کو پنجابی بولنے میں فخر سمجھتا ہے، کوئی پٹھان بولنے میں فخر سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم مہاجر ہیں، کوئی کہتا ہے یہ تو در انداز ہو گئے۔ تو بھائی یہاں پہ تو آپ اتنے زیادہ لسانی طبقات کے اندر، عصبیتوں کے اندر، فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہو، آپ کہاں سے انقلاب لے کے آؤ گے؟ اور پھر اگر آپ کو مسلمانوں والا انقلاب چاہیے تو معذرت کے ساتھ یہاں پر تو لوگوں کا اکثر حصہ ہی بے نمازی ہے میرے بھائی۔ اور آپ اٹھا کے دیکھو قرآن حدیث مشکات کے اندر، آپ دیکھو وہ شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ اکرام منکر صلات کی تو تکفیر کر دیتے تھے، منکر صلات پر صحابہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے ڈائریکٹ۔ عہد صحابہ کے اندر اگر کسی عمل کو شرک سے ملایا جاتا تھا تو وہ کون سا عمل تھا؟ ترک صلات، نماز کا ترک کرنا۔ یہاں تو ترک صلات بے دھڑلے سے لوگ کرتے ہیں، تو بھائی پہلے لوگوں کو مسلمان کر لو، تو اس کے بعد پھر انقلاب کی باتیں کرو، یا پھر اگر انقلاب کی باتیں کرنی ہے تو بھائی نام لو نا، آؤ آن ایئر آ کے نام لو، ایک ریٹ کی بھی برداشت نہیں ہوگی۔ تو بھائی ایسے فتنہ پردازوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بچائے، کیونکہ انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، اور صرف ملک میں فساد برپا کرنا ہے۔ اور پھر اگر یہاں پہ اسلامی انقلاب کی آپ بات کرتے ہو تو اسلامی انقلاب اگر یہاں پہ آ گیا تو یہاں پہ سب سے پہلے جو قلع قمع کرنا پڑے گا وہ یہ جتنے مزار بنے ہوئے ہیں اور یہ جتنے گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لے کر آئے، جب مکہ فتح ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام وہ جو مکہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے وہ نکالے نا، وہ توڑے، 360 بت۔ جاؤ آج ذرا جا کے کسی مزار پہ جا کے، توڑنا تو دور کی بات ہے، کوئی وہاں پہ جا کے توحید کا بیان دے کے دکھاؤ کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو پتہ چل جائے گا۔
اور پھر اپنے اوپر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم کتنے خود اپنے معاملات کے اندر ڈھیلے ہیں، اپنی نمازوں کے اعتبار سے ڈھیلے ہیں، لیکن چونکہ پتہ نہیں کس نے ہم کو پڑھا دیا ہے کہ بس انقلاب انقلاب. تو انقلاب بھائی سب سے پہلے اپنی ذات میں آتا ہے، اپنے گھر والوں میں آتا ہے. اپنے گھر والوں میں نظر ڈالو، اپنی ذات پہ نظر ڈالو، اپنے آس پاس معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھو. گلاس کو آج تک ٹنکیوں سے ہی باندھنا پڑتا ہے، مسجد کے دروازے جلدی بند کرنا پڑتے ہیں کیونکہ وہاں سے ٹوٹیاں غائب ہو جاتی ہیں، لوٹے غائب ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں پر کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لو کہ آپ کس کا انقلاب چاہتے ہو، کون انقلاب لے کے آئے گا؟ یہ ٹی ٹی پی والا؟ یہ تو عام مسلمان کو بھی صحیح سے مسلمان نہیں سمجھتے اپنے علاوہ. تو بھائی یہاں پر تو بہت مسائل ہیں، لیکن کم سے کم ان مسائل کو بڑھانے کے بجائے ان مسائل کو کم کرنے کی بات کرنا چاہیے. لوگوں کو معاشی طور پہ استوار ہونا چاہیے، لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے حساب سے یہاں پہ استوار ہونا چاہیے، لوگوں کو یہاں پہ علم حاصل کرنا چاہیے. تعلیم کا یہاں پہ فقدان ہے، بس جس کے دل میں جو سما گئی وہ اس نے آ کے بول دیا، چیزوں کو آگے بڑھا دیا. اس طریقے سے نہیں ہوتا، بلکہ جھوٹ جھوٹ پلس جھوٹ پلس جھوٹ، وہ جب کھلتا ہے تو وہ سارے جھوٹ ایک ساتھ کھل جاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں نیک ہدایت پہ توفیق دے اور سیدھے راستے پہ قائم رکھے. آمین.